قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو، آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا. جو کچھ ہم اور آپ کرتے ہیں اللہ رب العالمین سب چیزوں کو جانتا ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعے اس دین کو مکمل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا آپ نہایت ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اسے لوگوں تک پہنچا دیا. یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور نعمت ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ہم پر تو اتنی نعمت اور اتنی بلیسنگ اللہ نے ہم پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم کبھی اللہ رب العالمین کے انعامات کو، احسانات کو، بلیسنگ کو اگر تم گننا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو، تم اس کو نہیں گن سکتے ہو. انہی نعمتوں میں سے ایک اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ابھی جو دینے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو ابھی آنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اور آپ اس مہینے کو پالیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ ایک مومن آدمی، ایک مومن بندہ سال بھر سے اس کا انتظار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نیکی، رحمت، عنایت، توفیق، بخشش، مغفرت، اپنے رب کو راضی کرنے، جنت کو حاصل کرنے اور جہنم سے نجات پانے کا یہ وہ مہینہ ہے. اسی لیے یہ مہینہ سال میں اللہ رب العالمین نے ایک بار ضرور دیا ہے لوگوں کو. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے. خوش نصیب اور خوش قسمت تو وہ شخص ہے جو اس مہینے کو پا لیتا ہے اور عبادت کر کے، رب کو راضی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو فالو کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے. لیکن بدنصیب وہ شخص ہے
جو اس مہینے کو پاتا بھی ہے لیکن اس کو یوں ہی گزار دیتا ہے، رب کی نافرمانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی روگردانی میں گزار دیتا ہے، وہ بہت بڑا بدنصیب اور بدقسمت آدمی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم اور آپ ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس کا نام شعبان ہے۔ آپ نے اس کے مختلف اور طرح طرح کے اس کی کیا اہمیت ہے، اور بہت سارے لوگ اس کی اہمیت کو جاننے کے بعد، اس کی فضیلت کو جاننے کے بعد طرح طرح کے امور کام انجام دیتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ رجب اور رمضان المبارک کا جو بیچ کا جو ہے، درمیان کا جو مہینہ یہ شعبان کا ہے، لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں، غافل برتتے ہیں، عبادات میں کوتاہیاں کرتے ہیں، نیک اعمال میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ کیوں؟ وائی ایسا کیوں لوگ کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ رجب تو حرمت والا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں گناہوں سے بچا جائے، ہمیں نیکی کیا جائے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن یہ شعبان تو حرمت والا مہینہ ہی نہیں ہے، ساتھ ساتھ شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں عبادت کر لوں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لوں گا، لہذا اس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں بندوں کا، پورے سال کا 1 ایئر کا جو اعمال ہوتا ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور میں سب سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد میں سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل اللہ رب العالمین جب میرا نامہ اعمال جب وہ دیکھے تو وہ یہ کہے کہ میں محمد، میرا بندہ روزے کی حالت میں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس مہینے کی بس ایک فضیلت بتائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھا جائے، لیکن بہت سارے اس میں عبادات، طرح طرح کے جو کام انجام دیے جاتے ہیں، یہ کوئی حدیث سے، صحیح احادیث سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ ایک اور احادیث جو ملتی ہے اس مہینے کے متعلق وہ یہ کہ اللہ رب العالمین بنظر کرم کرتا ہے، بنظر رحمت دیکھتا ہے دنیا والوں کو۔ 15ویں شعبان کے دن اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ایکسپٹ سوائے ان لوگوں کے جو کینہ پرور ہے، جو دل میں بغض و حسد رکھتے ہیں، اور مشرک ہے جو مشرک ہے۔ سوائے ان دونوں کے علاوہ اللہ رب العالمین سب کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کو جب بخش دیتے ہیں تو ہم کیوں نہ اس رات اور زیادہ عبادت کریں، اور زیادہ پوری رات نماز پڑھے، پوری رات قرآن شریف کی تلاوت کرے اور باقی دن یوں ہی چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر رات میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دوں، کوئی ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا جو میں جس کو میں گناہ کو بخش دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا جس کے میں روزی میں اور زیادہ کر دوں۔ یہ تو ہر رات کا معاملہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس کو خاص کر لیتے ہیں کہ نہیں، اونلی 15ویں شعبان کے رات میں ہی ایسا ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو کرتے تو نہیں ہیں،
میرا دوست ہے نا وہ بلا کر کے لے گیا تھا اسی لیے میں جلوس میں شریک ہو گیا تھا. نہیں میں جانتا ہوں کہ اس رات میں جو 100 رکعت نماز ہوتی ہے قبروں پر جایا جاتا ہے وہ کمکمے بجلی لائٹ جو جلایا جاتا ہے میں جانتا ہوں کہ بدعت ہے غلط ہے لیکن وہ میرا دوست ہے نا میں اسی لیے چلا گیا تھا. نہیں میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس دین پر مہر اللہ کے رسول نے مار دیا ہے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو بس اتنا ہی کریے. اللہ نے قرآن میں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ جو کچھ رسول تمہیں دے بس تم اتنا ہی کرو. فخذوہ یہاں پر جو ہے نا امر کا صیغہ ہے اتنا ہی کرو اس سے زیادہ نہ بڑھاؤ. وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس چیز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے بس اس سے وہیں پر اسٹاپ کر دو رک جاؤ ایک دم. اپنے طرف سے ہی نہیں. قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب حافظ صاحب استاد نمازی تو پوری رات پڑھ رہے ہیں غلط کیا ہے گناہ کیا ہے. غلط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً اس رات وہ عبادت کا وہ پوری رات جاگنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں ہم ان کے امتی ہیں. جو چیز رسول سے ثابت نہیں وہ چیز ہم اپنی زندگی میں کیوں نافذ کریں. تو ابھی جس مہینے میں ہم لوگ اور آپ لوگ چل رہے ہیں جو کچھ ہم نے کیا آپ نے کیا اللہ رب العالمین سے اس کے لیے توبہ و استغفار کرے. اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے لہٰذا اس کے لیے کچھ تیاریاں کرے. جو ہو گئی اب نیکسٹ بار اس گناہ سے آپ پاک رہیے اس سے بچے رہیے اللہ کو ناراض نہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کی روگردانی نہ کرے. اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہم رمضان کی تیاریاں کیسے کریں؟ رمضان کی تیاری اس طریقے سے کریں جیسے فور ایگزامپل آپ کے گھر میں جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنا لباس کو چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو اچھا دیکھنے کے لیے ہر چیز سنورتے ہیں بستر کو سجاتے ہیں گھر کو سجاتے ہیں کھانا اچھا پکاتے ہیں ان مہمان کے لیے. اور اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا اس کو اپنے آپ سے پاک کر لیجئے اپنے گناہوں سے پاک کر لیجئے اپنے دل کو نیت کو صاف کر لیجئے تاکہ اللہ رب العالمین کا جب یہ مہینہ آئے تو اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایسی ہم سے غفلت نہ ہونی چاہیے کہ وہ نیکی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں. لہذا اس کے لیے پہلے سے ہمیں سنورنا ہوگا بڑھنا ہوگا تب جا کر کے ہم اس کی اچھی طریقے سے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں. آخر رمضان المبارک کا مہینہ جو آتا ہے اللہ تعالی ہمیں کیوں دیتا ہے یہ کیوں؟ قرآن میں اس کا جواب ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. پتہ کیا چلا کہ یہ روزہ فرض کیا ہے کیسے؟ من قبلکم ایسا نہیں کہ صرف تم پر فرض کیے گئے ہیں بلکہ تم سے جو پہلے لوگ تھے ان پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا ہے. علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب آئیے ذرا یہ روزہ کا معنی کیا ہوتا ہے میننگ واٹ از میننگ روزے کا جو میننگ کیا ہوتا ہے. روزہ کا مطلب ہوتا ہے صوم کا مطلب ہوتا ہے رکنا. صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا. ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ایک چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ایک ظاہر ہوتا ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ظاہری عبادت ہے تو کہنے کا مطلب ہے ہر چیز کا ایک ظاہر ایک باطن ہوتا ہے. اسی طریقے سے روزے کا بھی ایک ظاہر اور ایک باطن ہے. کیا ظاہر کیا ہے روزے کا؟ یہ فاسٹنگ کا ظاہر کیا ہے؟ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے
جمع کرنے سے رکنا، اس کو صوم ظاہری کہتے ہیں۔ پھر سے سمجھیے، سورج نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، سن سیٹ ہونے تک کھانا پینا اور بیوی سے جمع کرنے سے رکنا، اس کو ظاہری صوم، ظاہری فاسٹنگ کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا ظاہری۔ باطنی کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کو برے کاموں سے روکنا، بری چیز کو دیکھنے سے روکنا اپنی آنکھوں کو، اپنی کانوں کو بری چیزوں کو سننے سے، بری باتوں کو سننے سے روکنا، اپنی زبان کو حرام کو چکھنے سے روکنا، زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان بازی، اس سے اپنے آپ کو روکنا، ہاتھوں کو کسی پر ظلم کرنے سے روکنا، اور پاؤں کو، پیر کو برائی کی طرف جانے سے روکنا، یہ صوم باطنی ہے۔ اب ایک سوال آدمی کرتا ہے، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص سورج کے نکلنے سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک کھانا پینا اور جمع کرنے سے رکا رہا، اور وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، وہ شخص گالی دیتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں، فور ایگزامپل، آپ کسی دکان پر جاتے ہیں ایگز خریدنے، انڈا، ایگز جب خرید کے لاتے ہیں، آپ کا ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر گیا راستے میں، وہ ٹوٹ گیا، تو کیا آپ اس کو استعمال کریں گے؟ نہیں کریں گے، آپ اس کو پھینک دیتے ہیں، ویسٹ۔ اگر کوئی انڈا، ایگز آپ دیکھتے ہیں رکھا ہوا، ظاہری طور پر اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، ہاں یہ اچھا انڈا ہے، لیکن اندر سے اگر وہ خراب ہو تو کیا آپ اس کو استعمال کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ دونوں صورتوں میں آپ اس انڈے کو، اس ایگز کو یوز نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ گر کر کے ٹوٹ گیا پھر بھی، چاہے وہ ظاہری طور پر دیکھنے میں تو اچھا ہے لیکن اندر سے وہ خراب ہے، پھر بھی آپ نہیں اس کو استعمال کرتے۔ یہ جو ہے نا روزے کا یہ میننگ ہے، اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اب لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العالمین نے اس کا دو مقصد بیان کیا ہے، روزے رکھنے کا مقصد دو بیان کیا ہے۔ پہلا مقصد کہ تقوی، تم روزہ رکھو گے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ واٹ از دا تقوی؟ یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو کبھی ایسے راستے سے، ایسے وے سے گزر ہوا ہے جو تنگ ہو، جو چھوٹی ہو، اور دونوں طرف جو ہے کانٹے دار درخت وہ اس طریقے سے لگا ہوا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا گزر تو ایسے راستہ سے ہوا ہے۔ تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اپنے دونوں کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور دھیرے دھیرے قدم کو رکھتا ہوں کہ تاکہ میرے پاؤں پر یا میرے کپڑوں کو وہ کانٹا جو ہے پکڑ نہ لے۔ تو کہا کہ اسی کا نام تقوی ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ مقصد بتایا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یعنی کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جو چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے تم اس کو اسی طریقے سے کرو، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے ہیں تم اس کو اسی طریقے سے فالو کرو، اسی طریقے سے اس پر عمل کرو۔ جو چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو، دل میں یہ کینہ کپٹ نہ ہو، ارے یہ چیز تو اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں، ایسا کہہ دیتے تو کیا ہوتا، رسول اگر ایسا کہتے تو کیا ہوتا۔ نہیں، مومن کا یہ شیوا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع بنا لیتا ہے. یہ پہلا فائدہ ہے. یہ روزے کا جو مقصد بتایا گیا ہے یہ پہلا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یہ دوسرا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو ذکر و اذکار کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کا تکبیر کرنے والے ہو جاؤ. کیسے؟ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہماری کان میں آواز جائے تو تم اس پر لبیک کہو، فوراً آ کر کے مسجد میں حاضر ہو جاؤ. کیا ہمارے اور آپ کے درمیان ایسا ہے؟ ایک مومن اور ایک مسلمان کا تو شیوا یہی ہونی چاہیے نا کہ اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع بنا لیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اس شخص کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے. اگر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے میں محبت کرتا ہوں، تو یہ تمہیں ماننا پڑے گا. اذان ہو تو اپنی خواہشات نفس کو مت دیکھو. اسی نفس کو کچلنے کے لیے یہ رمضان المبارک آتا ہے. صوم اسی لیے جب ہم رکھتے ہیں تو ہمارا جو وہ نفس ہوتا ہے نا، نفسانی خواہشات کو، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو جو قابو کرنا ہوتا ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کرنا ہے. اللہ کا اذان آیا، فوراً آپ آئے مسجد میں نماز پڑھنے لگے. جو چیز شریعت میں ہے، شادی بیاہ کے موقع پر، فور ایگزامپل شادی بیاہ کا جہاں موقع ہوتا ہے، ہماری اچھی اچھی ماں اور بہن دیکھیے وہاں پر کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ادا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی مسلمان بھائی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مسلم، آئی ایم مسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں. اونلی ون، صرف جو اس آدمی کو جو اچھا لگتا ہے نا، بس اسی چیز کو وہ فالو کرتا ہے. ہر چیزوں کو جو فالو کرتا ہے وہی مومن ہوتا ہے جی. نہیں تو آپ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ یہود اور نصارہ کا. یہودی اور نصارہ کا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ یہودی نصارہ ہے جو ان کو اچھا لگا، اپنے نفس کو بھایا، ہاں یہ چیز اچھا ہے میرے لیے، بس اس کو فالو کرتا ہے. اس کے من کے خلاف جو چیز ہوا وہ چیز کو ہٹا دیتا ہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ہمارے اندر جو بھی اعمال کرتے ہیں نا تو اسی کے نقش قدم پر کرتے ہیں. چاہے وہ آپ ظاہری چیزوں کو دیکھ لیجئے، چاہے وہ ہیئر کٹنگ ہو، چاہے وہ ہمارا کپڑا پہننے کا اسٹائل ہو، چاہے ہمیں کھانے پینے کا اسٹائل ہو. ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کس کے امتی ہیں؟ ہمیں کس کی فالو کرنی چاہیے؟ ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں کہ بس اللہ نے ہمارے پاس دھن دولت دے دیا بس ہم کامیاب ہو گئے؟ نہیں. اصل کامیابی میرے بھائیو دنیا کی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. لہذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کا صحیح دل سے استقبال کرے. اس میں جو ہے جو شخص پالے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم میں سے جو بھائی اس کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ روزے کا ظاہری فائدہ اور نفسانی فائدہ کی نفس کو کنٹرول کرنے پر یہ روزہ آپ کو فائدہ دے گا. ایک آخری فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزہ رکھو صحت یاب رہو گے. بہت سارے مسلمان بھائی سوچتے ہوں گے ارے اب میں کہاں کھا پاؤں گا صحیح سے، میں یہ کام کیسے کر پاؤں گا، مجھے یعنی کہ وہ شخص کے اندر ابھی ایمان صحیح طریقے پر بیٹھا نہیں ہے. میرے بھائیوں آدمی سوچتا ہے کہ میں کمزور ہو جاتا ہوں. نہیں، آپ اگر ڈاکٹر سے اگر آپ ملے جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ روزے کے کتنے فائدے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں تو ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت یاب رہو گے. بہت ساری بیماری ہمارے روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتی ہے. ایک چیز جب ہم اور آپ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ یہ میدے کی وجہ سے، میدا جو ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے
اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے، لیکن یہ روزے میں نا اسی پر زیادہ زور دباؤ دیا جاتا ہے کہ تاکہ صحت انسان کا اچھا رہے، بینیفٹ رہے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ اس کی رسول کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کو کچھ نہیں بگڑتا ہے، اللہ کو کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، او مائی سرونٹ، او میرے بندے، اگر تم اللہ رب العالمین کہ پہلا اور آخری آدمی سب کے سب نیک بن جائے، اللہ رب العالمین کے ڈومیسٹک میں سلطنت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تم میں سے ہر ایک آدمی، پہلا اور آخری آدمی، اگر سب کے سب برے ہو جاؤ، گناہگار ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی عظمت میں، سلطنت میں، کبریائی میں، بڑائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑ سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس کا تہہ دل سے استقبال کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ اور ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس میں روزہ رکھیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس روزے کو، مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جتنے بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو مسلمان بھائی گناہگار ہیں، غلط جو کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین جو حرام کاری کرتے ہیں، تو انہیں اس مبارک مہینے کو پانے کے بعد اس کو اپنی رحمت سے ان تمام گناہوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو مسلمان بھائی دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، اسلام اور ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكمل، والله يعلم ما تصنعون۔ الصلاة